علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون۔ عزیز بھائیو، اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے پابند کیا ہے کہ میرے بندے، تیری زندگی کا جو سب سے اہم اور بڑا مقصد ہے وہ میری عبادت، نماز، روزہ، اذکار، قرآن کی تلاوت، یہ سب یقیناً عبادت ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی عبادت کے بہت سارے اور بھی طریقے بتائے ہیں۔ کئی عبادتوں کا تعلق جسم اور بدن کے ساتھ ہے، کئی عبادتوں کا تعلق مال و دولت کے ساتھ ہے، اور کئی ساری عبادتوں کا تعلق بندے کے دل کے ساتھ ہے۔ میں آپ کے سامنے آج مالی عبادت کے حوالے سے چند گزارشات رکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں مال عطا فرمایا ہے،
اس بات پر اپنا پورا ایمان، یقین، اعتماد اور بھروسہ ہے کہ جو بھی اللہ رب العالمین نے ہمیں عطا کیا ہے وہ تھوڑا ہے، وہ زیادہ ہے، جتنی مقدار میں ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہمارے لیے اتنا ہی پسند تھا تو اللہ نے ہمیں عطا کر دیا۔ جس کو اللہ نے بہت زیادہ مالدار بنایا ہے وہ یہ قطعاً مت سوچے کہ یہ سارا میری صلاحیتوں کی وجہ سے، یہ مجھے تو خاندان سے ملا ہے، میرا تو خاندان ہی امیر ترین امیر کبیر ہے، باپ بھی امیر تھا، دادا بھی امیر تھا، پوری 7 پشتیں بڑی کھاتی پیتی تھیں، ہمارے رقبے، زمینیں، جائیدادیں، ہمارے بزنس کاروبار تھے، اس وجہ سے مجھے یہ ان سے ملا ہے۔ میرے عزیز بھائی یاد رکھو کہ اللہ تبارک و تعالی ہر اپنے بندے کو عطا کرتا ہے، اور یہ جو زیادہ مال کا عطا کرنا اور تھوڑے مال کا عطا کرنا، اس کے پیچھے مقصد صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کا اپنے بندوں کو آزمانا ہے۔ اور اللہ نے جس کو جتنا مال عطا فرمایا ہے اللہ نے اس قدر اپنے اس بندے کو اس مال میں سے حصہ مقرر کر کے پابند کر دیا ہے کہ اگر تیری بدنی عبادت پوری ہے، اگر تیری قلبی عبادت پوری ہے، اگر تیری قولی عبادت پوری ہے، اگر اس میں تیری مالی عبادت نہیں ہے تو تیری ساری عبادتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ ضائع کر دے گا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کے اندر جہاں پر بھی مال کا ذکر فرمایا ہے نا تو اللہ نے ساتھ یہ حکم دیا ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ وَأَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ۔ کئی بار اللہ فرماتے ہیں کہ ایمان والوں کی علامتیں اور نشانیاں، ایمان والوں کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اوصاف یہ بیان کیے ہیں وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، کہ جو ہم نے ان کو رزق دیا ہے وہ اس میں سے اللہ کے راستے میں خرچ کرتے۔ یہ ایمان والوں کی علامت ہے، ایمان والوں کے اوصاف ہے۔ اور کہیں پر اللہ حکمن کہہ رہا ہے انفقوا، خرچ کرو اپنا مال اس میں جو ہم نے تمہیں عطا کیا ہے۔ اور اگر کوئی شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیے ہوئے مال کو صرف جمع ہی کرتا ہے، اس کو اپنی ذات پر بھی خرچ نہیں کرتا، اپنے رشتہ داروں پر بھی خرچ نہیں کرتا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں خرچ نہیں کرتا، تو اس کا شمار بخیلوں اور کنجوسوں میں ہو جاتا ہے، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انتہائی ناپسند کیا۔ یہ بخیلی اور کنجوسی یہ بہت بڑی لعنت ہے جس کو اللہ رب العالمین نے، اللہ کے رسول نے ناپسند کیا ہے، اور اس کا تذکرہ اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ اللہ فرماتے ہیں کامیاب ترین لوگوں میں سے وہ لوگ بڑے کامیاب ہیں جن کو اللہ نے بخیلی اور کنجوسی سے بچا لیا۔ یہ اتنی خطرناک چیز۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں اللہم انی اعوذ بک من الکسل، اللہم انی اعوذ بک من الجبن، اللہم انی اعوذ بک من البخل۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے دعا کیا کرتے ہیں اللہ میں تجھ سے کہلی اور سستی کی پناہ مانگتا ہوں، یا اللہ میں بخیلی اور کنجوسی سے تیری پناہ مانگتا ہوں، اللہ مجھے بخیل نہ بنانا، یا اللہ مجھے کنجوس نہ بنانا۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کے لوگوں کی اصلاح کیا فرمائی ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایھا الناس ایاکم الشح، کیا لوگو اس بخیلی اور کنجوسی سے اپنے آپ کو بچا لینا۔ کیوں؟ فإنما أهلك الذين من كان قبلكم الشح،
تم سے پہلے لوگوں کی جو ہلاکتیں ہوئی ہیں، جو تم سے پہلے لوگ ہلاک ہوئے ہیں، دنیا کے اندر تباہ ہوئے ہیں، کتنی ساری قومیں ایسے تھیں، کتنے سارے لوگ ایسے تھے جن کو اللہ نے ان کی بخیلیوں کی وجہ سے، ان کی کنجوسیوں کی وجہ سے، مال خرچ نہ کرنے کی وجہ سے، مال کو جمع کرنے کے شوق کی وجہ سے، مال کے ساتھ محبت کرنے کی وجہ سے اللہ نے ان قوموں کو تباہ و برباد کر دیا، اللہ نے ان کو ہلاک کر دیا۔ یہ اتنی بڑی لعنت۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ایک مسلمان قبیلے کے پاس گئے، انصاریوں کا قبیلہ ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا من سیدکم، تمہارے قبیلے کا سردار کون ہے، تمہارے قبیلے کا بڑا شخص کون ہے جو تمہارے قبیلے کے فیصلے کرتا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان لوگوں نے بتایا کہ فلان سیدنا، یہ فلان شخص ہمارا سردار ہے۔ کیوں؟ نبی علیہ السلام نے پوچھا اس کے سردار ہونے کی وجہ کیا ہے؟ تم نے اس کو اپنا سردار، اپنا امیر، اپنا فیصلہ کرنے والا، اپنا بڑا کیوں بنایا ہے؟ کیا وجہ ہے؟ ایک کرنے لگا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ ذات مال، اس کے پاس مال و دولت بڑی ہے، یہ ہم میں سے کبیر امیر کبیر شخص ہے، مال دولت بڑی ہے اس کے پاس، اس لیے ہم نے اس کو اپنا سردار بنایا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ ہی ایک بندے نے کہہ دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس مال تو ہے لیکن مال خرچ کرنے کا جذبہ نہیں ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کنجوس اور بخیل ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ اکبر، پھر مجھے بتاؤ اللہ کے بندو، اس بخیلی اور کنجوسی سے بڑی اور بیماری کون سی ہو سکتی ہے؟ ایک شخص بخیل ہے، ایک کنجوس ہے، وہ مال خرچ اس کو کرنے کی عادت نہیں ہے، وہ اپنے اوپر خرچ نہیں کرے گا، وہ تمہاری قوم کے اوپر کیا خرچ کرے گا؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سرداری سے ہٹانے کا حکم دیا، فرمایا ایسا بندہ کبھی سردار اور امیر قوم کا نہیں بن سکتا۔ کیوں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ بخیلی اور کنجوسی پسند نہیں۔ ہم کون ہیں؟ نبی علیہ السلام کے امتی، جس کے بارے میں نبی علیہ السلام کے صحابہ فرماتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ينفق كالريح المرسلہ، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے راستے میں اپنا مال تیز آندھی کی طرح اللہ کے راستے میں خرچ کیا کرتے۔ اور ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز پڑھائی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرا، نبی علیہ السلام سلام پھیرنے کے بعد بیٹھ کے اذکار کیا کرتے تھے، کافی دیر تک بیٹھا کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سورج کے نکلنے تک بیٹھ کے صبح و شام کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبح کے اذکار کرتے، جب سورج نکلتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اشراق کی نماز پڑھنے کے بعد مسجد سے جایا کرتے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے عجیب ہی منظر دیکھا ہے، فرماتے ہم نے نماز پڑھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرا، دوسری طرف سلام پھیرا، فوراً اٹھ کے چلے گئے۔ ہم حیران اور پریشان ہو گئے، اللہ خیر کرے آج کیا ہوا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آج معمول کے مطابق نہیں بیٹھے، چلے گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں آئے، صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہوا تھا، آپ کیوں جلدی جلدی چلے گئے؟ فرمایا میرے ذہن میں آیا کہ میرے گھر میں سونے کی تھوڑی سی مقدار پڑی تھی، میں نے اس کو جا کے اللہ کے راستے میں خرچ کیا ہے، کہیں میں خرچ کرنے سے پیچھے نہ رہ جاؤں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنا مال اللہ کے راستے میں اس طرح خرچ کیا کرتے۔ یہ بخیلی اور کنجوسی جس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی ہے اور ہمیں پناہ مانگنے کا حکم دیا ہے۔ میرے عزیزو یاد رکھو، جب یہ بیماری کسی کو لگ جاتی ہے پھر گھروں کے اندر بیمار پڑے رہتے ہیں، گھروں کے اندر جناب ضرورتیں پڑی رہتی ہیں۔ یہ مال سے محبت کرنے والا اور مال کو جناب اس کے اوپر سانپ بن کے بیٹھنے والا، یہ کبھی بھی اللہ کے راستے میں تو دور کی بات ہے، یہ شخص کبھی بھی اپنی ذات پر بھی پیسہ خرچ نہیں کرے۔ اس کا باپ بیمار ہے، اس کا بیٹا بیمار ہو جائے، نہیں، یہ چھوٹی موٹی دوائیاں میڈیسن لے کے آ جائے گا، کسی اچھے ڈاکٹر کو چیک نہیں کرائے گا، اپنی صحت کا خیال نہیں کرے گا، اپنے گھر والوں کا خیال نہیں کرے گا، اپنے بچوں کے اوپر خرچ نہیں کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر اس کو رد کر دیا ہے، ریجیکٹ کر دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بارے میں فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جنت کے اندر ایک ایسا درخت ہے جس کا نام ہم نے سخا رکھا ہے، سخاوت والوں کے لیے یہ درخت ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو دنیا کے اندر مال اپنا اللہ کے راستے میں اپنے اوپر بڑی تیزی کے ساتھ خرچ کرنے والے ہیں، اللہ رب العالمین قیامت والے دن ان کو جنت کے اندر یہ درخت عطا فرمائے۔ اور فرمایا ان فی النار شجرۃ، ایک درخت جہنم کے اندر بھی ہے، یقال لہا بخیل، اس درخت کا نام ہی اللہ نے بخیل اور کنجوس رکھا ہو۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت والے دن
اللہ رب العالمین بخیلی کرنے والوں کو، کنجوسی کرنے والوں کو وہ جہنم کا درخت عطا کریں گے، اور تکلیفوں پریشانیوں سے بھرا ہوا ہے وہ درخت۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قوم کے چیف کمانڈر ہیں۔ یہ بھائی ٹیک چھوڑ دیں بھائی، آپ کو نیند ہی آنی ہے، آگے ہو کے آپ بھی آگے ہو جائیں، آگے ہو جائے، ٹیک چھوڑ دیں بھائی، جوان آدمی ماشاء اللہ کے بندو، جمعے کے دوران سونے کے لیے آتے ہیں آپ۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی قوم، ان کی فوج کے چیف کمانڈر ہیں ابو الحیاج اصلی۔ وہ بیت اللہ کا طواف کر رہے تھے، طواف کے دوران انہوں نے کیا سنا؟ آگے آگے ایک بزرگ طواف کر رہے تھے، وہ طواف کے دوران ایک ہی دعا مانگ رہے تھے۔ دعا کیا تھی؟ رب قنی شح نفسی، رب قنی شح نفسی، اے اللہ مجھے بخیلی اور کنجوسی سے بچا لے، اللہ میرے نفس کو بخیلی سے بچا لے، کنجوسی سے بچا لے۔ ابو الحیاج کہتے ہیں میں نے سارا طواف جب مکمل کیا تو جب طواف مکمل ہوا میں نے دیکھا فَإِذَا ہوا عبد الرحمن بن عوف، وہ کون تھے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ میں نے کہا عبد الرحمن آپ اتنے بڑے جلیل القدر صحابی ہیں، آپ نے بڑی دعائیں سیکھی ہوگی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، لیکن آپ نے سارے طواف کے اندر ایک ہی دعا مانگی ہے، اللہ مجھے بخیلی سے بچا لے، مجھے کنجوسی سے بچا لے، کیا وجہ ہے؟ کوئی اور دعا آپ کو نہیں آتی؟ کہنے لگے اللہ کے بندے اللہ کا قرآن پڑھ، اللہ قرآن میں فرماتے ہیں وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ اللہ جب خود فرما رہے ہیں کہ جس کو اللہ نے بخیلی سے بچا لیا، جس کو اللہ نے کنجوسی سے بچا لیا، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال خرچ کرنے کا جذبہ دے دیا، اور جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بیماری سے بچا لیا، اللہ فرماتے ہیں وہ بندہ کامیاب ہو گیا۔ میں اللہ سے اس لیے یہ دعا مانگ رہا ہوں، رب قنی شح نفسی، اللہ میرے نفس کو بخیلی اور کنجوسی سے بچا لے۔ یہ کون؟ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کے اندر موجود ہے، بیٹھی ہیں، تو جناب مدینہ کی سرزمین تھر تھرائی ہے، ایک زلزلہ ٹائپ آواز آئی ہے۔ اما عائشہ نے پوچھا آج مدینہ میں کیا داخل ہوا ہے؟ بتانے والوں نے بتایا کہ جناب عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تجارتی قافلہ مدینہ میں داخل ہوا ہے، 700 اونٹوں پر، 700 اونٹ تجارتی قافلہ مدینہ میں داخل ہوا عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ اللہ اکبر۔ اور کسی نے جا کے بتایا، اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا، اما عائشہ فرماتی ہیں اللہ کی قسم میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، یہ عبد الرحمن ابن عوف آج جس کا یہ تجارتی قافلہ مدینہ میں داخل ہوا ہے، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا یہ عبد الرحمن ابن عوف اللہ کی جنتوں میں دوڑتا ہوا داخل ہو جائے گا۔ یہ بات کسی نے عبد الرحمن بن عوف کو بتا دی کہ عبد الرحمن، اما عائشہ سے میں نے یہ بات سنی ہے آپ کے بارے میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا یہ ابن عوف، یہ عبد الرحمن جنت میں دوڑتا ہوا داخل ہوگا۔ جنت کی خوشخبری کی بات جب سنی، دوڑتے دوڑتے اما عائشہ کے پاس گئے، جا کر پوچھا مجھے بتائیے کیا واقعتاً یہ بات سچی ہے؟ اما عائشہ کہتے اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے تیرے بارے میں یہ خوشخبری سنی ہے۔ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ اتنی بات، خوشخبری اتنی بڑی لگی ہے اور اتنی اچھی لگی ہے، انہوں نے سارے کا سارا تجارتی قافلہ 700 کے 700 اونٹ سارے اللہ کے راستے میں خرچ کر دیے۔ اور اما عائشہ سے کہتے ہیں آپ اس بات کی گواہ ہو جائیں، یہ میں نے 700 اونٹوں کا قافلہ جو اللہ کے راستے میں خرچ کیا ہے، آپ نے میری گواہی دینی ہے۔ میرے عزیزو وہ لوگ مال سے محبت کرنے والے نہیں تھے۔ آج موت پڑ جاتی ہے، بڑی معذرت کے ساتھ میں آپ کو اکثر یہ کہتا رہتا ہوں میرے بھائی، ہم اپنی دنیا کے لیے صبح سے لے کر شام تک لگے ہوئے ہیں دنیا کمانے کے لیے۔ کیا آپ دیکھو جو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کا کام کرنے والے لوگ ہیں، اللہ رب العالمین کے دین کے کاموں کے لیے اللہ نے آسمانوں سے کوئی فرشتے نازل نہیں کرنے، اللہ نے ڈیوٹیاں لگائی ہیں، اللہ نے ذمہ داریاں لگائی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے علماء کی، اللہ نے قاریوں کی، اللہ رب العالمین کے دین کے مجاہدین کی، یہ اللہ نے ذمہ داریاں ڈیوٹیاں لگائی ہیں۔ آج اگر اللہ رب العالمین کے دین کے لیے، طلباء کے لیے، مدارس کے
آپ سے اپیل کر دی جاتی ہے، اعتراضات آتے ہیں۔ رات یہ حاجی صاحب بھی بتا رہے تھے کہ جناب جس کے پاس جاتے ہیں وہ آگے سے یہ منہ بنا لیتے ہیں، موڈ بنا لیتے ہیں، جناب تم بار بار آ جاتے ہو۔ میرے بھائی یہ سفید داڑھیوں کے ساتھ کسی کے پاس جا کے اللہ کی قسم اللہ کے دین کے لیے ہاتھ پھیلانا آسان کام نہیں ہے، یہ بڑا مشکل کام ہے، اور آپ سارے جانتے ہو یہ بزرگ یہ اپنی ذات کے لیے کوئی کام نہیں کرتے، اللہ ان کو جزائے خیر دے، اللہ ریاکاری سے محفوظ کرے۔ یہ بازار کے اندر جا کے جب کسی کے سامنے بیٹھ کے اللہ کے دین کی بات سناتے ہیں، لوگوں کے ذہنوں میں اگر کوئی فطور ہے تو میرے بھائی آ کر کلیئر کریں۔ ہم بتاتے ہیں کہ اپنے پیسے جو اللہ کے لیے خرچ کیے جاتے ہیں، جو اللہ کے لیے اکٹھے کیے جاتے ہیں، ان میں سے رکھنا تو دور کی بات ہے، اگر 2 لاکھ روپیہ ٹارگٹ ہے، اگر 1.5 لاکھ روپے اکٹھا ہوا ہے تو جناب ذمہ داران کہتے ہیں حاجی صاحب یہ پورے 2 لاکھ کر کے دے دیں۔ اگر یہ کر رہے ہیں، اگر ہمارے یہ مسجد کے اندر بیٹھنے والے دوسرے دیگر بھائی اگر اللہ کے دین کے لیے کسی کو کہتے ہیں، لوگ طرح طرح کی باتیں سناتے ہیں۔ میرے بھائی میں کہتا ہوں کہ اگر اللہ کے دین کا کام کرنے والوں پر آج اگر ہم نے کوئی انگلیاں اٹھائیں، اگر آج ہم نے کوئی بات کی، میں کہتا ہوں قیامت کے دن اللہ کی قسم یہ لوگ مجرموں کی صف میں کھڑے ہوں گے۔ دین کا کام کرنے والے لوگ زیادہ نہیں ہیں، یہ چند لوگ ہیں، مٹھی بھر، یہ چند گنتی کے لوگ ہیں۔ یہ آپ کی اور میری کڑوی باتوں سے اگر یہ مایوس ہو کے گھروں میں بیٹھ گئے، اللہ کی قسم میرے بھائی اس وقت آپ کو پتہ ہونا چاہیے یہ دقیانوسیت بڑی پھیل رہی ہے، یہ کیمونزم اور کیمونسٹ، یہ طرح طرح کی باتیں کرنے والے جناب مدارس جو چلا رہے ہو، مدارس کے اندر تم جناب نعوذ باللہ بدماش پیدا کر رہے ہو، اور ظالموں بدماش تو کالجوں کے اندر اور یونیورسٹیوں کے اندر جو پیدا ہو رہے ہیں ان کو کوئی نہیں دیکھتا۔ میں یونیورسٹی اور کالج کا مخالف نہیں، میں خود کالج کے اندر لیکچرار ہوں، لیکن میرے عزیزو یہ مدارس کے اندر اگر کوئی چھوٹا سا مسئلہ پیدا ہو جائے، کوئی چھوٹا سا مسئلہ بن جائے، ساری پوری دنیا کے گماشتے اور بدماش کھڑے ہو جاتے ہیں، ان کے مخالف کھڑے ہو جاتے ہیں، اور باقی دنیا کے اندر جو مرضی ہوتا پھرے۔ یاد رکھو یہ مدارس کے اندر آج اگر یہ طلباء دین پڑھنے والے آج اگر یہ چھٹی کر کے گھروں کو چلے جائیں، مدارس کو تالے لگ جائیں، اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں یہ آپ کا ملک جہاں پر آج اللہ کا نام لینے والے چند لوگ ہیں، یہ آپ کا ملک یورپی ملک بن جائے گا۔ اور دنیا کی کوشش ہے، دنیا کے چوڑوں کی کوشش اور کاوش ہے کہ ان کے اندر سے اسلام کھینچ لو۔ آپ کے اگر یہ دینی مدارس آج تالے لگ گئے، اللہ جانتا ہے کہ یہاں پر دین کا نام لینے والا کوئی نظر نہیں آئے گا۔ تو میرے عزیزو ہم نے انشاءاللہ ان کے ساتھ تعاون رکھنا ہے انشاءاللہ۔ میرے عزیز بھائی دیکھ، اللہ رب العالمین نے آپ کو چنا ہے۔ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ جناب بس میں نے سال میں ایک بار دینے تھے دے دیے، اب دوبارہ مجھ سے کوئی نہ مانگے، میرے ساتھ کوئی بات نہ کرے، اس کا مطلب ہے اس کا پھر اللہ تبارک و تعالیٰ پھر توکل نہیں ہے۔ جو رب آپ کو مجھے جو اللہ بے تحاشا لا تعداد انگنت جو ہمیں عطا کر رہا ہے، آپ نے وہ باغ والا واقعہ سنا ہوگا، وہ ایک شخص کو اللہ نے بڑا نوازا باغ کے ساتھ اور بڑی مال و دولت کے ساتھ نوازا۔ اس نے اپنے مال کا حصہ رکھا ہوا تھا، مسکینوں کا الگ حصہ تھا، باغ کا الگ حصہ تھا۔ مسکینوں کو پتہ چلتا کہ جناب باغ پک گیا، تقسیم ہونے لگا، سارے مسکین لائنیں بنا کے وہاں پر چلے جاتے۔ وہ جناب اللہ کا بندہ بڑی خوشی کے ساتھ اپنے مال میں سے دیتا، بیٹے دیکھتے رہتے، آپس کے اندر بات کر کے بھائی سارے کڑتے رہتے، بابا تو پاگل ہے، بیوقوف ابا ہے، اس کو پتہ نہیں کتنا مال جناب ان غریبوں کو دے دیا ہے۔ ہم محنت ہماری ہے، ذمہ داری ہماری ہے، زمین ہماری ہے، باغ ہمارا ہے۔ والد فوت ہو گیا، اس کے بعد جناب بیٹوں نے مشورہ کیا، یہ مسکینوں کو پتہ ہے کس وقت جناب یہ فصل باہر نکالتے ہیں، یہ سارے وہاں پر پہنچ جائیں گے، لہذا ان سے پہلے پہلے اپنے باغ کی طرف جاؤ، جا کے جناب اپنا پھل چن لو اور وہاں سے اٹھا کے بیچ دو، ان مسکینوں کو ہم نے ٹکا نہیں دینا۔ یہ گندی نیت اور ارادہ ہی ابھی کیا ہے۔ جب وہاں پر پہنچے، اللہ نے قرآن میں پورا نقشہ کھینچا ہے، جب جناب بھائی وہاں پر باغ میں پہنچے، سارے باغ کو آگ لگ چکی تھی، باغ اچڑ چکا تھا، کہنے لگے یہ کون سا باغ ہے، ہمارا تو ہے ہی نہیں۔ پھر آپس میں کہنے لگے، جو منچلا تھا درمیانہ وہ کہنے لگا ظالموں یہی ہمارا باغ ہے، لیکن آسمان والے رب نے تمہاری گندی نیت کی وجہ سے تباہ و برباد کر دی۔ یہ قرآن پڑھنے والا، یہ قرآن کی تفسیر پڑھنے والا، یہ حافظ،
یہ اللہ رب العالمین کے دین کا آنے والے وقت میں خادم. آج اگر ہمارے تھوڑے تھوڑے پیسے سے یہ تیار ہو رہا ہے، ہم نے دنیا چھوڑ کے چلے جانا ہے. یہ دنیا بڑی مختصر ہے میرے بھائی. مت اپنے پیسے پہ سانپ بن کے مت بیٹھ. شیطان کو بڑا پسند ہے یہ شخص جو بخیلی اور کنجوسی کرتا ہے. زکریا علیہ السلام کے بیٹے یحییٰ علیہ السلام فرماتے ہیں میرے پاس ایک دفعہ شیطان اپنی شکل میں آ کے مجھے کہتا ہے میں ابلیس ہوں. میں نے کہا چلو بیٹھ، میں نے تیرے ساتھ پھر ایک بات کرنی ہے، مجھے ایک بات بتا. ہاں پوچھو. کیا پوچھتے ہو؟ کہتے ہیں من احب الناس الیک، تیرا محبوب ترین بندہ کون ہے؟ ابلیس اور شیطان کو کہتے. ابلیس کہتا ہے احب الناس الیہ، میرے قریب میرا سب سے پسندیدہ شخص المومن، مومن بندہ مجھے بڑا پسند ہے. مجھے بتائیں شیطان کو مومن پسند ہو سکتا ہے؟ کبھی نہیں. لیکن کہنے لگا المومن البخیل، ایسا مومن جس کا ایمان تو پورا ہے لیکن اس کے اندر ایک بیماری ہے، صرف بخیلی اور کنجوسی کی بیماری ہے، وہ اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتا، وہ مجھے بڑا پسند ہے. یحییٰ علیہ السلام نے پوچھا وہ کیوں بھائی؟ کہنے لگا اس کے سارے ایمان کا بیڑا غرق اس کی بخیلی اور کنجوسی کر رہی ہے. اللہ اکبر. مکہ المکرمہ میں بیت اللہ کے اندر بیٹھے لوگ آپس میں بحث کر رہے تھے کہ فلاں شخص بڑا سخی ہے، فلاں بڑا سخی ہے. کہنے لگا عبداللہ بن جعفر بڑا سخی. دوسرا کہنے لگا نہیں قیس بن سعد بن عبادہ بڑا سخی ہے. تیسرا کہنے لگا نہیں عبادہ الحوثی. یہ تین شخصوں کا نام آیا. فیصلہ ہوا کہ تین بندے جاؤ ان کے پاس، الگ الگ ٹائم میں الگ الگ بندے چلے گئے. عبداللہ بن جعفر کون ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھتیجے. ان کے پاس گئے، گھوڑے پر سوار تھے. بندہ گیا، جا کے کہنے لگا محتاج ہوں، میری ضرورت ہے، مجھے کچھ عطا کر دیجئے. گھوڑے سے اترے، گھوڑے کی لگام پکڑا دی، ایک بیگ تھا پیسوں سے بھرا ہوا وہ دے دیا. اللہ اکبر. حضرت علی کی دی ہوئی ایک تلوار گفٹ میں تحفے میں وہ تھی. سارا کچھ دے کے کہنے لگے چلو جاؤ چلے جاؤ، یہ مجھے اللہ نے جو دیا میں تجھے دیتا ہوں. وہ بندہ لے گیا. دوسرا قیس بن سعد بن عبادہ کے پاس گیا، دروازے پہ دستک دی، لونڈی باہر نکلی. پوچھا ہاں جی قیس بن سعد سے ملنا ہے. کہنے لگے سو کام کر رہے ہیں، بولو کیا چاہتے ہو؟ کہنے لگا میں ضرورت مند ہوں، حاجت مند ہوں، مجھے کچھ چیز چاہیے. وہ اندر گئی اور جناب 700 دینار سونے کے پڑے تھے. وہ لونڈی اور غلام جو تھی گھر کی نوکرانی، وہ اٹھا کے اس کو دے دیتی ہے. کیوں؟ نوکرانیوں کی لونڈیوں کی تربیت کی تھی کہ کوئی دروازے پہ آئے اس کو خالی ہاتھ موڑنا نہیں ہے. 700 کے کہا کیس فلاں جگہ پر ہمارا اونٹوں کا باڑا ہے، وہاں سے ایک اونٹ بھی لے لینا. کمال قسم کی سخاوت تھی اللہ کی قسم. جن کے نوکروں غلاموں کو پتا تھا کہ میرا سردار اٹھے گا خوش ہوگا. اور جب قیس بن سعد بن عبادہ اٹھے، وہ لونڈی نے بتایا مانگنے والا آیا تھا، 700 دینار دے دیے، ایک اونٹ کا حکم دے دیا. اللہ کی قسم اس خوشی میں اس نے لونڈی کو آزاد کر دیا. اس شخص ان کو پتا تھا یہ ہمارا مال اللہ کے خزانوں میں جمع ہو رہا ہے. اور عبادہ الحوثی کے پاس گیا، پتا کیا جناب عبادہ حوثی کون ہے؟ کہنے لگے وہ نبینا شخص غلاموں کندھوں پہ ہاتھ کے مسجد کی طرف جا رہا ہے، کہ کہتا ضرورت مند ہوں، کوئی چیز میرے پاس نہیں ہے، مجھے اللہ کے لیے کوئی میری ضرورت پوری کریں. کہنے لگے میرے پاس صرف یہ 2 غلام ہیں. غلاموں سے کہا اس کے ساتھ چلے جاؤ، اپنے غلام کے حوالے. مکہ المکرمہ تینوں شخص آئے، واپس آ کے جب سارا ماجرا سنایا، لوگوں نے فیصلہ کیا کہ اس وقت اگر سب سے زیادہ کوئی سخاوت کرنے والا ہے وہ عبادہ الحوثی ہے. اس کی کل کائنات 2 غلام تھے جو اس نے اللہ کے راستے میں دے تھے. جو ہمارے پاس اللہ کا دیا بڑا کچھ، ہم اللہ کے راستے دینے کے لیے کتراتے ہیں اور گھبراتے ہیں. ہم نے انشاءاللہ آپ کو بخیلی دوسری دینا انشاءاللہ. ہم سب پہ راضی ہو جائے. آخر دعوانا الحمدللہ. ان الحمد ونعوذ من شرور من سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. اشهد
مسجد میں رہا سو بیٹی کے بچے تو وقت ایک 70 لاکھ روپے اس کو لگا تھا. مالک نے کہا کہ آپ کو ایک چاہتا میں یہ کہ میرے صرف باقی بھائیوں نے ادھر ادھر پکڑ کے الحمدللہ اکٹھے کیے. آج کر دیا ہے. نبی اللہم بارک علی محمد آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم اشف مرضانا ومرضى المسلمین. ربنا تقبل منا انک انت العلیم وعلینا انک انت التواب الرحیم. اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا